بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک ہے، والدین کے ایسے گناہ جو اپنی اولاد کی زندگی برباد کر دیتے ہیں، ان کی زندگی کو اجیرن بنا دیتے ہیں۔ حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک ہے، گناہ زنجیروں کی مانند ہے جو آپ کو اندھیروں کی گہرائیوں میں کھینچ کر لے جاتے ہیں، اور جو گناہ بار بار کرتا ہے اس کے لیے توبہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ گناہ دل پر اس وقت تک نشان چھوڑ جاتے ہیں جب تک کہ وہ سخت نہ ہو جائیں، اور جو گناہوں میں ڈوب جاتا ہے ایمان کی مٹھاس سے محروم ہو جاتا ہے، اور آخرت میں عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے بشرطے کہ وہ توبہ نہ کریں اور اللہ تعالی سے استغفار نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالی رحم کرنے والا اور بخشنے والا ہے، اور وہ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے سوائے اس کے جو اپنے گناہوں پر توبہ کیے بغیر اڑے رہیں۔ اور جو شخص استغفار کرتا ہے اور اللہ تعالی کی طرف پلٹتا ہے تو وہ پائے گا کہ ان کے گناہ معاف ہو گئے ہیں، ان کا دل صاف ہو گیا ہے، اور انہیں گناہوں کے بوجھ سے آزاد ہو کر نئی زندگی دی جائے گی۔ حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی اور اسلامی معاشرے میں ایک معزز عالم اور رہنما تھے۔ ان کے اقوال اور تعلیمات کو اسلامی روایات میں بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ یہاں والدین کے کچھ ایسے گناہ جو ان کے بچوں کو متاثر کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالی کے احکام کی نافرمانی۔ نمبر 2، ناشکری۔ نمبر 3، جھوٹ اور بے ایمانی۔ نمبر 4، بہتان۔ نمبر 5، لالچ اور کنجوسی۔ نمبر 6، غرور اور تکبر۔ نمبر 7، حسد اور حسد۔ نمبر 8، غصہ اور تشدد۔ نمبر 9، نماز اور عبادت سے غافل ہونا۔ نمبر 10، والدین اور بزرگوں کے بے عزتی کرنا۔ یہ گناہ بچوں کو مختلف طریقوں سے متاثر کر سکتے ہیں، جیسے وراثت میں ملتی جلتی خصلتیں اور عادات، روحانی اور جسمانی بیماریوں میں مبتلا ہونا، زندگی میں مشکلات کا سامنا کرنا، نعمتوں اور ہدایت سے محروم ہونا، گناہ اور شرم کی میراث میں ملنا۔ اللہ ہمیں اور ہمارے بچوں کو ہمارے گناہوں کے نتائج سے محفوظ رکھے اور نیکی اور بخشش کی طرف رہنمائی کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، والدین کے 3 گناہ ہیں جو دنیا میں ان کی اولاد کو متاثر کر سکتے ہیں۔ نمبر 3، اللہ تعالی کے احکام کی نافرمانی۔ نمبر 2، ناشکری۔ نمبر 3، جھوٹ اور بے ایمانی۔ ان گناہوں کی وجہ سے بچوں کو تکلیف ہو سکتی ہے، غربت اور مالی جدوجہد، بیماریاں اور جسمانی بیماریاں، مناسب شریک حیات تلاش کرنے میں دشواری، بچے پیدا کرنے میں دشواری یا زرخیزی کے مسائل، روزی کمانے میں دشواری، کامیابی اور خوشحالی کے حصول میں دشواری۔ اللہ ہمیں اور ہمارے بچوں کو ہمارے گناہوں کے نتائج سے محفوظ رکھے اور ہمیں نیکی اور بخشش کی طرف رہنمائی کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ علم اور دانش مند صحابہ میں شمار ہوئے تھے۔ اسلامی روایات میں ان کے اقوال اور تعلیمات کا بہت احترام کیا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، گناہوں کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، وہ گناہ جو معاف کیے جاتے ہیں۔ یہ وہ گناہ ہیں جو توبہ اور اللہ تعالی سے معافی مانگنے سے معاف ہوتی ہیں۔ نمبر 2، وہ گناہ جو معاف نہیں کیے جاتے۔ یہ وہ گناہ ہیں جو اس وقت تک معاف نہیں ہوتے جب تک کہ گناہ گار ان لوگوں سے معافی نہ لے جن پر ظلم ہوا ہے۔ نمبر 3، وراثت میں ملنے والے گناہ۔ یہ والدین کے وہ گناہ ہیں جو ان کے بچوں کو متاثر کرتی ہیں، جیسے اللہ تعالی کے احکام کی نافرمانی، اللہ تعالی کی ناشکری، جھوٹ اور بے ایمانی۔ یہ گناہ دنیا اور آخرت میں بچوں کو متاثر کر سکتی ہیں جب تک کہ وہ توبہ و استغفار نہ کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی فرمایا، والدین کے گناہ ان بچوں کو وراثت میں ملتی ہیں، اور اولاد کے گناہ ان کے والدین کو ورثے میں ملتے ہیں۔ اس لیے گناہ کے اس چکر کو توڑنے کے لیے توبہ اور استغفار کرنا ضروری ہے۔ اللہ ہمیں
اور ہمارے بچوں کو ہمارے گناہوں کے نتائج سے محفوظ رکھے اور نیکی اور بخشش کی طرف رہنمائی کرے۔ چاند اسلامی تعلیمات اور گناہوں سے متعلق رہنمائی یہ ہے: نمبر 1، اپنے گناہوں کو تسلیم کریں اور پہچانیں۔ توبہ کرنے کا پہلا قدم اپنے گناہوں کو تسلیم کرنا ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو۔ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے سوائے ان کے جو اپنے گناہوں پر توبہ کیے بغیر اڑے۔ نمبر 3، توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ توبہ گناہوں کا علاج ہے اور استغفار غلطیوں کا علاج ہے۔ نمبر 4، جن لوگوں پر آپ نے ظلم کیا ہے ان کی اصلاح کریں۔ جو کسی پر ظلم کرتا ہے اسے قیامت سے پہلے اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ نمبر 5، گناہ سے پناہ مانگو۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو، اپنے نفس کے شر سے اور دوسروں کے شر سے۔ نمبر 6، یاد رکھیں کہ گناہ روحانی تاریکی کی طرف لے جاتا ہے۔ گناہ زنجیروں کی مانند ہے جو آپ کو تاریکی کی گہرائیوں میں لے جاتے ہیں۔ نمبر 7، گناہ کے نتائج کو ذہن میں رکھیں۔ ہر گناہ دل پر اس وقت تک نشان چھوڑ جاتا ہے جب تک کہ وہ سخت نہ ہو جائے۔ نمبر 8، قرآن و حدیث سے رہنمائی حاصل کریں۔ قرآن نیک لوگوں کے لیے ہدایت اور بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ نمبر 9، یاد رکھیں کہ اللہ تعالی رحم کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس سے زیادہ مہربان ہے جتنا کہ ماں باپ اپنے بچے پر رحم کرتے ہیں۔ نمبر 10، تقوی اور تقوی کے لیے کوشش کریں۔ تقوی آخرت کا بہترین سامان ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نیکی، بخشش اور رحمت کی طرف رہنمائی فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہوں سے بچنے کے لیے ان باتوں پر عمل کریں۔ نمبر 1، اللہ تعالی سے ڈرو۔ تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تعالی سے ڈرو۔ نمبر 3، اللہ تعالی کو یاد کرو۔ اللہ تعالی کو کثرت سے یاد کرو۔ نمبر 3، علم حاصل کرو۔ بھولے سے قبر تک علم حاصل کرو۔ نمبر 4، اچھی صحبت رکھیں۔ ایک شخص جو کمپنی رکھتا ہے اس سے متاثر ہوتا ہے۔ نمبر 5، آزمائش سے بچیں۔ ایسے حالات سے بچیں جو آپ کو گناہوں کی طرف لے جائیں گے۔ نمبر 6، اپنی خواہشات پر قابو رکھیں۔ جو اپنی خواہشات پر قابو رکھتا ہے وہ اپنے گناہوں پر قابو رکھتا ہے۔ نمبر 7، معافی مانگو۔ اللہ تعالی سے کثرت سے معافی مانگو۔ نمبر 8، اپنے اعمال کا خیال رکھیں۔ اپنے اعمال کا خیال رکھیں جیسا کہ ان کا حساب لیا جائے گا۔ نمبر 9، عاجز رہو۔ عاجز رہو کیونکہ غرور گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ نمبر 10، قرآن سے رہنمائی حاصل کریں۔ قرآن پاک پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ یاد رکھیں، گناہ کرنے والا اور توبہ کرنے والا اس شخص کی مانند ہے جس کا کوئی گناہ نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے بچنے اور نیکی کی طرف رہنمائی کرے۔ اے غفور الرحیم، تمام مرحومین کی مغفرت فرما، تمام بیماریوں کو شفا عطا فرما، تمام بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما۔ اے میرے مولا، رزق میں برکت اور کشادگی عطا فرما، حسد و بغض اور کینہ اور بد نظری سے محفوظ رکھ۔ یا اللہ پاک، اپنی نعمتوں پر شکر کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اللہ تعالی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور کومنٹ کریں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔